السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات اس اللہ خالق و مالک کے لیے جس اللہ نے یہ زمین بنائی، آسماں بنائے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات عزیز وقار، رب تعالیٰ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ بے مثل ہے، اور اللہ رب العالمین کے بارے میں ایک شرعی قاعدہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہی بات کرنا جائز ہے جو وحی کی روشنی میں ہو۔ وحی دو طرح کی ہے، ایک قرآن وحی مطلوب اور ایک حدیث وحی غیر مطلوب۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ رب العالمین کے بارے میں جو کچھ بیان کیا گیا، بتایا گیا، اس پر ایمان رکھنا فرض اور ضروری ہے، نہ اس سے آگے بڑھنا ہے، نہ اس سے پیچھے رہنا ہے، نہ اس کا معنی بدلنا ہے، نہ کیفیت بیان کرنی ہے۔ اسلام کے اندر سب سے اہم عقیدہ ہے، اور عقیدہ اس کے اندر سب سے اہم چیز رب تعالیٰ کی پہچان ہے۔ انسان اس کو پانی کے ایک حقیر قطرے سے پیدا کیا گیا، اس لیے انسان کے لائق نہیں ہے کہ وہ ایک پاکیزہ ذات کے بارے میں اپنی مرضی سے کوئی بات کرے، ایک پاکیزہ ذات کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی بات کہے۔ اس لیے رب تعالیٰ کے بارے میں وہی بات ہوگی جو قرآن و سنت سے ثابت ہوگی، اور انشاءاللہ یہ عقیدہ ہماری نجات کا سبب بنے گا۔ ساری کائنات کے اندر اس وقت اگر دیکھا جائے صرف ایک جماعت ایسی ہے جن کے عقیدے میں اللہ رب العالمین کو بے مثل قرار دیا گیا، جو اللہ کے بارے میں کسی قسم کی تشبیہ اور تمثیل کے قائل نہیں ہیں، اور وہ ایک ہی جماعت ہے۔ میرے بھائیوں، صحیح بخاری کی حدیث، کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، اعلان کیا جائے گا کہ جو شخص
جس جس کی عبادت کرتا رہا وہ اسی کی طرف چلا جائے۔ درختوں کی پوجا کرنے والے درختوں کے پیچھے، پتھروں کو پوجنے والے پتھروں کے پیچھے، قبروں کے پجاری قبروں کے پیچھے، سورج کے پجاری سورج کے پیچھے ایک جماعت کھڑی رہے گی، وہ نہیں جائے گی۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم کیوں نہیں جاتے؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کو پکارنے والے ہیں، ہمارا رب آئے گا ہم بھی چلے جائیں گے۔ تو ان سے پوچھا جائے گا ما ہی العلامۃ بینکم و بینہ، بتاؤ تمہارے پاس علامت کیا ہے اللہ کو پہچاننے کی؟ تم کیسے اپنے رب کو پہچانو گے؟ کیا تم نے اس کو دیکھ رکھا ہے؟ کیسے پہچانو گے؟ فقالوا لا مثل له، وہ کہیں گے کہ اس کی مثل نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ مثل کی نفی یہ آج صرف ایک جماعت کا عقیدہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، آج ہم نے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہے صوفیاء اور ان کا باطل نظریہ عقیدہ وحدت الوجود۔ صوفیاء انتہائی عجیب و غریب اور انتہائی برے عقائد کا حامل لوگ ہیں، اتنے برے عقائد کہ جن کا کوئی شخص تصور بھی نہیں کر سکتا۔ صوفیاء یہ کہاں سے شروع ہوئے؟ سب سے پہلے امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ، ان کی ایک عبارت میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ 2 صدی ہجری کے محدث، 199 ہجری کے اندر یہ بغداد سے ہجرت کر کے مصر گئے، اور مصر میں جب پہنچے تو فرماتے ہیں خلفت ببغداد شیئا احدثته الزنادقہ یسمونہ بالتغبیر یصدون به الناس عن القرآن، میں بغداد میں زندیقوں کی ایک جماعت چھوڑ کے آیا ہوں جو کہ ایک خاص عمل کرتے ہیں جس کو تغبیر کہتے ہیں، اور اس تغبیر کے ذریعے لوگوں کو قرآن سے دور کرتے ہیں، لوگوں کو حدیث سے دور کرتے ہیں۔ تغبیر کا معنی سماع اور وجد، ایک خاص کیفیت، گیت اور قوالیاں سننے کے بعد ان لوگوں پر جو طاری ہوتی ہے۔ اور یہ لوگ صوفیاء تصوف کے قائلین یہ انتہائی مبتدع اور عجیب و غریب عقائد کے حامل کہ ان کے پاس بیٹھنا بھی صحیح نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں فرمایا ان من البیان لسحرا، بے شک بیان میں جادو ہوتا ہے۔ یہ کوئی تعریف نہیں کی جا رہی، شریعت برے کام کے ذریعے تعریف نہیں کرتی۔ جادو بری چیز ہے، بری چیز کے ساتھ تعریف کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ عام شخص جادوگر جب جادو کرتا ہے اس کا جادو 1-2 افراد تک محیط ہوتا ہے، 1-2 افراد تک ہوتا ہے، لیکن بیان کرنے والا اس کا جادو پورے مجمع پہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ان کی مجالس میں بیٹھنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ امام عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ تعالی، ان سے پوچھا گیا صوفیاء کے حوالے سے، فرمانے لگے لا تجالسوہم ولا اصحاب الکلام، صوفیاء کے پاس اور اہل کلام کے پاس بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے، ان کے پاس بیٹھنا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ بیٹھنے سے ایک تو یہ ہے کہ ان کی باتوں کا آپ پہ اثر ہوگا، بیان کے اندر جادو ہوتا ہے، اور دوسری وجہ ممکن ہے آپ پر اثر نہ پڑے لیکن لوگ دیکھیں کہ فلاں شخصیت، کوئی عالم یا کوئی شخص، فلاں شخص ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے ان کے پاس بیٹھنا صحیح ہے۔ آپ کو بیٹھا دیکھ کر کوئی بندہ فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تیسری وجہ، ان کی جماعت کے اندر اضافے کا سبب بنیں گے آپ، جب ان کے پاس بیٹھیں گے ان کی تعداد بڑھے گی اور ان کی جماعت کے اضافے کا سبب بنیں گے آپ۔ چوتھی وجہ، اس سے ان کے پاس بیٹھنے سے ان کی توقیر ہوگی، ان کی عزت ہوگی، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس نے کسی بدعتی کی توقیر کی، عزت کی، اس نے بھی اسلام کے عمارت گرانے میں پورا ساتھ دیا ہے۔ اس لیے ان کے پاس بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور امام ابو ایوب سختیانی فرماتے ہیں کل مجتہد صاحب بدعۃ
ازداد من اللہ بعدا، بدعت کرنے والا شخص جتنی زیادہ عبادت کرے گا اتنا اللہ سے دور ہوتا جائے گا۔ بدعت کرنے والا ظاہری بات ہے وہ جس چیز کو نیکی سمجھ رہا ہے، جس نیکی کو عبادت سمجھ کے کر رہا ہے وہ نیکی تو ہے نہیں ہے، وہ تو بدعت ہے۔ وہ جتنی نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا اللہ سے اتنا دور ہوتا جائے گا۔ اور یہ لوگ صوفیاء یہ خود نہیں جانتے کہ ان کو صوفی کیوں کہا جاتا ہے، تصوف یہ کس چیز سے نکلا ہے یہ خود بھی نہیں جانتے۔ اچھا کچھ کہتے ہیں کہ یہ صوفیاء جو ہے یہ لفظ صف سے نکلا ہے، کیونکہ صوفیاء دنیا کی صفوں میں سب سے پہلے صف کے لوگ ہیں، اس لیے ان کو صوفی کہا جاتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں نہیں، صوفیاء یہ صاف سے نکلا ہے، ان کے دل بڑے صاف ہوتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں نہیں، صوفیاء یہ صحاب الصفا سے نکلا ہے، اصحاب الصفا غریب صحابہ جو مسجد نبوی میں رہتے تھے، تو چونکہ یہ جو صوفیاء ہیں یہ بھی غریب ہوتے ہیں، دنیا سے دور ہوتے ہیں، اس لیے ان کو صوفی کہا جاتا ہے۔ اور پھر کچھ کہتے ہیں یہ صوف سے نکلا ہے، صوف کہتے ہیں اون کو، اون، اور چونکہ یہ لوگ صوفیاء یہ کھدر پہنتے ہیں، موٹا لباس پہنتے ہیں، اس لیے ان کو صوفیاء کہا جاتا ہے۔ یعنی اپنے یہ خود ہی نہیں جانتے ان کا نام کس چیز سے بنا ہے۔ اور یہ لوگ عراق اور ایران سے شروع ہوئے، اسی لیے عراق اور ایران کے اندر روافظ کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ روافظ شیعہ لوگ، ان کا منتہا، ان کے علم کی انتہا، ان کی باتوں کی انتہا حضرت علی ہیں، ان کی ہر بات گھوم پھر کے حضرت علی پہ آگے ختم ہوتی ہے۔ اور صوفیاء ان کی ہر بات بھی حضرت علی پہ آگے ختم ہوتی ہے، یعنی صوفیاء ان کے عقائد روافظ سے ملتے جلتے ہیں لیکن ہیں ان سے بھی گندے۔ اور پھر یہ لفظ صوفی معاشرے میں عام کر دیا گیا، اور لوگ کسی کو عزت دینے کے لیے صوفی صاحب کہہ کے بلاتے ہیں، نیک بندہ ہو کہتے ہیں صوفی صاحب، حالانکہ صوفی یہ کوئی اچھا لفظ نہیں ہے، یہ گالی ہے کسی کو صوفی کہنا۔ اور یہ لوگ اللہ رب العالمین کے بارے میں مضطرب ہیں۔ کوئی کہتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کی شکل میں دنیا پہ آ گیا، کوئی کہتا ہے اللہ محمد بن گیا، کوئی کہتا ہے ہر چیز اللہ ہے، کوئی کہتا ہے اللہ ہی اللہ ہے، یعنی ہر چیز کو اللہ بنا دیا۔ فصوص الحکم کے اندر ابن عربی نے یہ سب باتیں ذکر کی ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ عقیدہ وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ وحدت الوجود یعنی سب وجودوں کی وحدت، سب وجود ایک ہی وجود ہیں، اس بات کے یہ قائل ہیں۔ حالانکہ اللہ نے قرآن میں کہیں بھی ایک وجود کا ذکر نہیں کیا، ہمیشہ دو وجودوں کا ذکر کیا ہے، ایک خالق ہے اور ایک مخلوق ہے۔ مخلوق کے اندر پھر ہر چیز آ جاتی ہے۔ یہ دو وجود ہیں، ایک خالق ہے ایک مخلوق ہے، دونوں وجود ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک نہیں ہے۔ اسی طرح یہ لوگ انبیاء کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ ولی نبی سے بھی افضل ہوتا ہے۔ بایزید بستامی کا قول ہے خذنا فی بحر والانبیاء علی ساحلہ، ہم جس سمندر میں غوطے لگاتے ہیں انبیاء تو اس کے ساحل پہ کھڑے ہیں، کبھی کوئی لہر ان کے پاؤں کو چھو جائے تو چھو جائے، وگرنہ انبیاء ساحل پہ کھڑے ہیں اور ہم صوفی اس سمندر کے اندر غوطے لگا رہے ہیں۔ اسی طرح ان کا عقیدہ ہے اولیاء کے بارے میں کہ اس وقت پورے جہان کا تصرف ایک غوث کر رہا ہے، ایک غوث پوری دنیا کو چلا رہا ہے، اس کے تحت 4 کتب ہیں اور وہ ہر کتب ایک سمت کو سنبھالے ہوئے ہے، مشرق مغرب شمال جنوب۔ پھر ان 4 کتبوں کے تحت 7 ابدال ہیں، ہر ایک نے ایک بر اعظم سنبھال رکھا ہے۔ اسی طرح ان کا یہ عقیدہ ہے انبیاء وحی کے محتاج ہوتے ہیں، جبکہ ولی ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ انبیاء وحی سے بات کرتے ہیں، ولی کی ڈائریکٹ اللہ سے بات ہوتی ہے، بلکہ ہماری تو سند ہوتی ہے نا حدیث کی، ہمارے پاس سند ہوتی ہے بات کرنے کی کہ میری سند ہے، اس میں حدیث کے اندر واسطے ہیں اور وہ بات نبی علیہ السلام تک متصل پہنچتی ہے۔ آپ کسی صوفی سے پوچھیں تم نے یہ بات کہاں سے سنی جو تم بیان کر رہے ہو، تو وہ کہے گا حدثنی قلبی عن ربی، مجھے میرے دل نے یہ بات بیان کی میرے رب سے، یعنی یہ اس کی سند ہے کہ ڈائریکٹ میرا دل اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ ایک صوفی سے پوچھا گیا حل استفدت من عبد الرزاق، کیا تو نے ایک بہت بڑے محدث
عبدالرزاق صنعانی ان سے استفادہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا ما یفعل بعبدالرزاق من یتلقى من الرزاق، عبدالرزاق کے پاس کون جائے گا، اس کا میں نے کیا کرنا ہے، جس کی ڈائریکٹ رزاق سے ملاقات ہوتی ہو۔ اور پھر اس بات کو کشف کا نام دے رکھا ہے کہ کشف ہوتا ہے ان پہ، اولیاء پہ، ان پہ کشف ہوتا ہے، اللہ کی ذات کھل کے ان کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور پھر یہ لوگ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ لوگوں کے لیے ظاہری شریعت ہے، ہمارے لیے باطنی شریعت ہے۔ لوگ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، یہ لوگوں کے لیے ہے، اور ہمارے لیے صوفی کہتے ہیں ہمارے لیے 5 تن پاک، ان کو یاد کر لینا، 5 افراد ان کو یاد کر لینا، یہی ہماری 5 نمازیں ہیں۔ لوگ روزہ رکھتے ہیں، یہ لوگوں کے لیے شریعت ہے، وہ ان کی فقہ ہے، ہماری فقہ فقہ الخاصہ ہے۔ وہ کیا کہ اپنے شیخ کے رازوں کو چھپانا، یہ ان کا روزہ ہے۔ شیخ سے مراد صوفیوں کے شیخ۔ اور پھر کہتے ہیں اگر تم دیکھو کہ تمہارا شیخ جس کی تم نے بیعت کر رکھی ہے، اگر وہ شخص تمہارے سامنے تمہارے گھر کے اندر گھسا ہو، تمہاری عزت کو پامال کر رہا ہو، تمہاری بیوی تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی غلط حرکت کر رہا ہو، تم کچھ نہیں بول سکتے، تم اس کے راز کو چھپاؤ، یہ تمہارا روزہ ہے۔ اسی طرح اگر تم دیکھو کہ وہ شراب کے اندر بھیگا ہوا مصلی اس پر بیٹھا ہوا ہے، پھر بھی تم اس کے راز کو چھپاؤ۔ لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، یہ لوگوں کے لیے ہے، اور ان کے لیے کیا ہے؟ زیارت مشائخ صوفیہ، صوفیاء کے مشائخ، ان کی زیارت، یہی ان کا حج ہے کہ یار نو ویکھ لیا تے حج ہو گیا۔ عجیب و غریب۔ اسی لیے آپ غور کیجئے، صوفیوں کے اندر ان لوگوں میں سب سے زیادہ شرابی، بھنگی، چرسی اور قوم لوط والا عمل کرنے والے اور زنا کرنے والے بکثرت پائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہی ہے، وجہ یہ کہتے ہیں ہمارے لیے احکام ہے ہی نہیں، ہم تو خاص لوگ ہیں۔ اور پھر الٹا ہمیں کہتے ہیں تم بھی ہم سے دلیل نہ مانگو، تم بھی ہم سے دلیل نہ مانگو۔ کیوں؟ کہتے ہیں جی قرآن میں لکھا ہے کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں جو بھی کروں مجھ سے سوال نہیں کرنا، جو بھی کروں مجھ سے سوال نہیں کرنا۔ ہم کہتے ہیں کہ تم خضر علیہ السلام والی بات پیش کر رہے ہو، ہم موسیٰ کی شریعت، ہم موسیٰ کے سنت پہ عمل کر رہے ہیں، شریعت نہیں سنت، ہم موسیٰ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا تھا، ہم بھی سوال کریں گے، ہم سوال کریں گے، تم سے پوچھیں گے تم نے یہ کام کیوں کیا ہے بتاؤ۔ اس لیے ہمیں خاموش کروا دیا جاتا ہے، بھئی بات نہ کرو، کچھ پوچھو نہ، یہ جو کر رہے ہیں ان کو ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے مل رہے ہیں، ان کو کرنے دو۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ لوگ انتہائی غلط عقائد کے حامل۔ بہرحال ہم اپنی بات کی طرف آتے ہیں، یہ لوگ عقیدہ وحدت الوجود کے قائل ہیں کہ سب وجود ایک ہی وجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہر چیز میں اللہ ہے اور ہر جگہ حاضر ناظر اللہ ہے، ہر چیز میں، دیواروں میں بھی اللہ ہے، زمین میں بھی اللہ ہے، انسانوں میں بھی اللہ ہے، دنیا کی ہر چیز میں اللہ ہے، زمین میں بھی اللہ ہے، آسمان میں بھی اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے، یہ کہتے ہیں۔ اور اسے نام دیتے ہیں عقیدہ وحدت الوجود، کہ سب وجود ایک ہی وجود ہیں۔ میرے بھائیوں، آئیے ذرا قرآن و حدیث پہ غور کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پہ مستوی ہے، رحمان عرش پہ ہے، ہر جگہ حاضر نہیں ہے، رحمان اپنے عرش پہ ہے۔ کیسے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے اور نہ ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہمارا رب عرش پہ مستوی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، بلکہ امام مالک سے اس کی کیفیت پوچھی گئی، میں یہ سوال ہی بدعت ہے، یہ سوال ہی نہیں کرنا۔ اور صوفی لوگ یہ اللہ کے عرش کو نہیں مانتے، اللہ کے عرش کے منکر ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پہ ہے، ہر چیز میں ہے، عرش کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں ذرا غور کیجئے، ہدہد پرندہ، سلیمان علیہ السلام نے حاضری لگائی، ہدہد پرندہ غائب ہے۔ جب وہ آیا پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی میں قوم کو دیکھ کے آیا ہوں، ایک عورت اور اس کی قوم، وجدتها وقومها یسجدون للشمس، میں نے اس عورت کو اور اس کی قوم کو سورج کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، سورج کے پجاری ہیں، اور پھر خود ہی
وہ حدود کہنے لگا اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم۔ یہ لوگ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ جس نے زمین و آسمان میں ہر چیز کو پیدا کیا، وہ تمہارے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے۔ لا الہ الا ہوا، کوئی معبود برحق نہیں ہے مگر وہی ہے، رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب ہے۔ ایک پرندہ، اس کے چھوٹے سے دماغ میں عرش کی معرفت موجود ہے، جو ان بڑی بڑی پگڑیوں والے، یہ جبوں کبوں والے، ان کے دماغ میں جو بات نہیں جا رہی، وہ ایک چھوٹے سے پرندہ اس کی دماغ میں موجود ہے، وہ جانتا ہے عرش عظیم کو۔ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اسی طرح رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ام امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو، فی السماء، جو آسمانوں میں ہے، ان یخسف بکم الارض، کہیں تمہیں زمین میں دنسا نہ دے وہ، یعنی وہ ذات آسمانوں میں ہے۔ تو یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ ہے، ہر چیز میں ہے، یہ عقیدہ اس آیت کے خلاف ہے۔ ایک اور دلیل، ہم میں سے ہر شخص جب نماز پڑھتا ہے سجدے میں کیا پڑھتے ہو؟ سبحان ربی الاعلی، اعلی میں نے بلند، اللہ اعلی ہے، بلند ہے، اس کے لیے علو ہے، یعنی اللہ ہر جگہ پہ نہیں ہے، ہر چیز میں نہیں ہے، اللہ اوپر ہے۔ ایک اور دلیل، رب تعالی نے فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، پاکیزہ کلمات اس کی طرف چڑھتے ہیں۔ اگر اللہ یہاں پہ موجود ہے پھر چڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک حدیث میں بھی ذکر ملتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل، رات کے اعمال دن سے پہلے، دن کے اعمال رات سے پہلے اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں، یرفع، اوپر چڑھتے ہیں، بلند ہوتے ہیں۔ اگر اللہ یہاں پہ موجود ہے، ہر ایک کے اندر موجود ہے، پھر اوپر چڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر کیوں اوپر چڑھتے ہیں؟ ایک اور دلیل، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رب تعالی نے فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اٹھا لیا ان کو، اوپر اٹھا لیا اپنی طرف، رفع، اٹھا لیا۔ اگر اللہ یہیں پہ موجود ہے، ہر ایک کے اندر موجود ہے، پھر اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ پھر ایک اور دلیل، نبی علیہ السلام معراج پہ گئے، آپ کو معراج کروائی گئی۔ معراج کا معنی عروج، بلندی، آپ کو ساتوں آسمانوں کے اوپر بلایا گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہاں پہ موجود ہے، ہر ایک کے اندر موجود ہے، پھر اوپر بلانے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اوپر کیوں بلایا گیا پھر آپ کو؟ معراج اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اوپر ہے، اللہ یہاں پہ یا ہر ایک کے اندر موجود نہیں ہے۔ عام لفظ آپ سنتے رہتے ہیں، قرآن نازل ہوا، وحی اتری، فرشتے نازل ہوتے ہیں، بارش اترتی ہے، بارش کے بارے میں بھی لفظ ینزل بولا گیا ہے، نازل ہونا، تو بارش اوپر سے نیچے اترتی ہے، قرآن بھی نازل ہوا، فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں۔ اگر اللہ یہاں میں موجود ہے، نیچے موجود ہے، پھر قرآن اوپر سے کس کے پاس سے آیا ہے؟ فرشتے اوپر سے کیوں نازل ہوتے ہیں؟ پھر اللہ تو یہاں موجود ہے۔ اور پھر ایک اور دلیل، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتا ہے۔ اگر اللہ پہلے ہی ہر جگہ پہ موجود ہے، پھر آتا کہاں سے ہے؟ اس کے آنے کا پھر کیا مطلب بنتا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں ہر انسان میں اللہ ہے۔ انسان تو عبادت کرتا ہے، انسان کس کی عبادت کرتا ہے؟ اللہ کی۔ اگر اللہ کو تم نے انسان کے اندر داخل کر دیا تو اللہ کس کی عبادت کر رہا ہے؟ اور پھر انسان کو تو بڑے بڑے نقائص شامل ہیں، اللہ تو ہر نقص سے پاک ہے۔ انسان تو چوریاں بھی کرتا ہے، انسان تو زنا بھی کرتا ہے، انسان تو اس کے بیماری بھی اس کو آتی ہے، اس کو حادثات بھی لاحق ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، قضائے حاجت بھی کرتا ہے۔ انسان تو مانگتے بھی ہیں، کئی لوگ فقیر ہوتے ہیں، کئی انسانوں کو جنگوں میں شکست ہو جاتی ہے۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس لیے اللہ رب العالمین اپنے عرش پہ مستوی ہے، وہ ہر جگہ پہ نہیں ہے۔ بسا اوقات شیطان انسان پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کی طاقت کیسی ہے؟
اللہ کا نام سن کے، اذان سن کے وہ بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ اپنے عرش پہ ہے۔ انسان کو بڑے ایسے مسائل لاحق ہیں، ایسے نقائص لاحق ہیں جو اللہ کی ذات کے لائق نہیں ہیں۔ انسان سو جاتا ہے، انسان یا اس کو طرح طرح کی پریشانیاں آتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ایسے نقائص سے پاک ہے۔ ایک اور دلیل، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ مجھے کوئی اپنا خاص ذکر بتا دے، وہ خاص ذکر میں تجھے یاد کیا کروں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، یہ پڑھ لیا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کوئی خاص ذکر، یہ تو سارے پڑھتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا آپ اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں؟ لو ان السماوات وآمرہن غیری والارضین السبع فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ لمالت بہن، اگر سارے آسمان اور ان کے رہنے والے سوائے میرے اور ساری کی ساری زمینیں، ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ وزنی ہو جائے گا۔ اب اگر غور کیجئے، فرمایا لو ان السماوات وآمرہن غیری، آسمان اور ان کے رہنے والے سوائے میرے، مطلب اللہ اوپر ہے، اللہ ہر جگہ پہ نہیں ہے۔ حضرت معاویہ بن حکم السلمی انہوں نے اپنی لونڈی کو تھپڑ مار دیا، نبی علیہ السلام کے پاس آئے بڑے پریشان۔ آپ نے کہا جاؤ اپنی لونڈی کو لے کے آؤ، لونڈی کو بلا لیا۔ آپ نے اس سے دو سوال پوچھے۔ پہلا سوال این اللہ، بتاؤ اللہ کہاں پہ ہے؟ فاشارت فی السماء، ایسے اس نے اشارہ کیا کہ اللہ آسمانوں میں اوپر ہے، اللہ اوپر ہے۔ حضور کے سامنے کہہ رہی ہے۔ اگر یہ عقیدہ کہ اللہ ہر انسان میں ہے یا ہر جگہ پہ ہے، اگر یہ صحیح ہوتا کیا فوری ٹوکتے نا اس کو کہ تم تو غلط بات بیان کر رہی ہو، اللہ ہر جگہ پہ ہے، آپ اس کو یہ کہتے۔ آپ نے نہیں کہا، مطلب آپ نے اس کی بات کی تصدیق کی خاموش رہ کر۔ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر، آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے۔ دوسرا سوال آپ نے کیا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے حضرت معاویہ سے کہا اعتقھا فانھا مؤمنہ، اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ عورت ہے۔ ثابت ہوا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ اوپر عرش پہ مستوی ہے، دو سوالوں کے بعد آپ نے ایمان کی گارنٹی دی ہے۔ گویا کہ جس کا یہ عقیدہ ہو ان دونوں باتوں پر وہ بندہ مومن ہے، اور جو یہ کہتا ہو کہ اللہ ہر جگہ پہ ہر چیز میں وہ مومن نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور دلیل رب تعالی نے فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ، فرشتے اور جبرائیل اس کی طرف چڑھتے ہیں۔ اگر اللہ ہر جگہ پہ ہے پھر چڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ معراج کی رات نبی علیہ السلام کو 50 نمازیں دی گئیں، آپ نیچے آئے چھٹے آسمان پہ، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہا 50 زیادہ کم کروائیں۔ حدیث میں آتا ہے آپ پھر اوپر گئے، پھر نیچے آئے، پھر اوپر گئے، پھر نیچے آئے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے، بار بار اوپر نیچے آنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے پھر بار بار اوپر کیوں گئے؟ پھر وہیں پہ بات کر لیتے۔ عام سی بات ہے، دعا کے اندر ہر بندہ ہاتھ کدھر کو اٹھاتا ہے؟ اوپر کو۔ کوئی بھی شخص مصیبت زدہ امید لگا کے کدھر کو دیکھتا ہے؟ اوپر کی طرف دیکھتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، فطرت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ رب تعالی اپنے عرش پہ مستوی ہے، اپنی مخلوق سے جدا ہے، اور صوفیہ کا یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ بس آخری بات، اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے تو پھر جن لوگوں نے فرعون کو سجدہ کیا، یا چلو وہ تو مر چکا، ہم بات کرتے ہیں یہ دیوار کے اندر بھی اللہ، تم کہتے ہو نا ہر چیز میں اللہ ہے، پھر تو دیواروں کو سجدہ کرنا بھی جائز ہو گیا، پھر تو انسانوں کو سجدہ کرنا بھی جائز ہو گیا، پھر تو دنیا کی ہر چیز کی عبادت کی جا سکتی ہے، کیونکہ تمہارا عقیدہ ہے ہر چیز میں اللہ ہے۔ پھر بتاؤ دنیا میں کافر کون ہوگا؟ پھر بتاؤ دنیا میں مشرک کون کہلائے گا اگر ہر ایک کی عبادت صحیح ہے؟ اس لیے حقیقی بات یہی ہے
کہ اللہ رب العالمین اپنے عرش پہ مستوی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین